بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، پچھلے کئی جمعہ سے جو مضمون چل رہا ہے اس میں باتیں تو اور بہت سی ہے، پوائنٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ اس کو مکمل کر دینا ہے. جو لاک ڈاؤن کا سبق یا کورونا کے سبق کے نام سے کہ وہ زمانے نے بہت ساری جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، تو اس میں باتیں تو اور بھی بہت سی تھی ذکر کرنی، لیکن انشاءاللہ آج اس کو مکمل کر کے آئندہ سے کسی مضمون پر یا وقت کے حالات کے تقاضے کے لحاظ سے جو مضمون اور جو بات کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اب تک 32 یا 33 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس حوالے سے، اور بڑی ہی اہم تھی. اگر انہی باتوں پر عمل کرنے ہم لگ جاوے صحیح معنی کے اندر، تو یاد رکھیں کہ اگلا گرا اور پچھلا سنبھلا، یعنی ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کے لیے یہی چیز کافی ہو جائے گی. تو الغرض یہ چند باتیں تھی جو ذکر کی. اگلی بات یہ ہے کہ بہت سے خطباء اور بہت سے بیان کرنے والے جو حضرات ہیں، بعض مرتبہ وہ صحیح معنی میں مطالعہ نہیں کرتے ہیں. کتابوں کو پڑھنا، پریکٹس کرنا اور اس کو امت کے سامنے بیان کرنا بعض مرتبہ وہ بالکل صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمعہ کا جو آدھا گھنٹہ ہے جس کے سامنے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی ہے، یہ پورے ہفتے میں آدھا گھنٹہ اور پورے مہینے میں صرف 2 گھنٹے ملتے ہیں کہ جس میں ایک مجموعی طور پر ایک اچھا خاصا مجمع موجود ہے جن کے سامنے چند علمی، دینی اور آخرت کی کامیاب کرنے والی باتیں صحیح اگر ذکر کر دی جاوے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، صحیح حدیث کے حوالے سے، ادھر ادھر ایران توران کی باتیں نہیں، تو اس کی وجہ سے امت کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آپ کی طرف سے مجھے امانت ملا ہے. اگر میں نے اس میں صحیح باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تو میں نے آپ کے ساتھ امانت کا حق ادا کیا ہے، ورنہ ایران دوران کی باتیں کر کے ختم کر دیا تو میں سمجھتا ہوں شاید میں نے امانت میں خیانت کی ہے. اس لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کے سامنے صحیح باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ذکر کروں. اب تک کی میں نے چند باتیں ذکر کی. اگلی بات، بہت سے ہمارے بیان کرنے والے خطبہ حضرات ہیں یا تقریر کرنے والے حضرات ہیں، وہ صحیح معنی میں مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں امت کو ضرورت تھی رہنمائی کی دینی لحاظ سے کہ ہمارا وقت کیسے گزرے صبح سے شام. ہمارے مسائل تراویح کے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے، عید کی نماز پڑھنے کے، یا اسی طریقے سے گلی محلوں میں جو نکل رہے ہیں وہ صحیح معنی میں ہم اس کو کنٹرول کیسے کرنے والے بن جاوے. بہت سارے احباب نے اس کی صحیح گائیڈ اور رہنمائی نہیں کی. لیکن اس کے برخلاف ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ جب جمعہ کے لیے یا کسی اور جگہ پر بیانات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر سارا وقت اور سارا ٹائم جو گزرتا ہے وہ اس چیز پر گزرتا ہے، غصے میں، جوش میں، یا پھر کسی ایک دوسرے پر کفر لگانے کے فتوے کے اندر پورا وقت گزر جاتا ہے کہ فلاں وہ کافر ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، فلاں کی یہ چیز درست نہیں ہے. حالانکہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، ابھی 2-3 دن پہلے تفسیر میں بھی یہ آیت گزری، میں نے مناسب سمجھا کہ اس آیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آپ کے اٹھائے جانے کے بعد بھی چند لوگ آپ کے پیروکار تھے، آپ کو ماننے والے تھے.
آہستہ 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 خود عیسائیوں کے اندر اتنے سارے گروہ، اتنے سارے فرقے ہو گئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف کرنے لگے. عیسائی، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، وہ ٹرینیٹی تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ تین خدا مل کے خدا بنتے ہیں، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، پورے کے پورے خدا گاڈ جیسس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے آپس میں گڑھ لی. اللہ قرآن میں فرماتے فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ یہ سب آپس میں اختلاف. اور عجیب بات یہ ہوئی عیسائیوں کے ساتھ کہ جس زمانے کے اندر، جس ٹائم میں عیسائی جو قسطنطنیہ میں موجود تھے، ترکی کے اندر، ترکستان کے اندر، استنبول جس کی راجدھانی ہے، قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا تھا، جس زمانے میں محمد سلطان جو ہے اس فاتح کی فوجیں اور لشکر عیسائیوں کو گھیرے ہوئے تھی، ہر طرف سے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہے. جس زمانے میں ارطغرل کے بعد زمانے کے اندر جو تمام فتح ہونا شروع ہوئی ہے علاقے، اس زمانے کے اندر یہاں پر فوجیں لشکر گھیر کے بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر اختلاف یہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیلیوری ہوئی تو اس کے بعد بھی وہ کنواری باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. یہ اختلاف ان میں آپس میں چل رہا ہے. جس زمانے کے اندر فوجیں محاصرہ کیے ہوئے تھی، اور ان میں آپس میں بحثیں یہ چل رہی ہے. ایک بحث یہ چل رہی ہے، سوئی کے کنارے کے اوپر کتنے فرشتے آ جاتے ہیں. حالت اس موقع پر یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر تمام طرف سے گھیرے میں آ گئے ہیں، اور ان کے اندر اختلافات یہ چل رہے ہیں. آج سیم مسلمانوں کے اندر یہ چیز داخل ہو گئی ہے. حالات ایک تو عمومی طور پر، اور اگر الگ الگ طریقوں پر دیکھنے جائے تو حالات کیسے ہیں، اخلاق بالکل گرتے گرتے جا رہے ہیں. تمیز تہذیب مسلمانوں میں سے نکلتی جا رہی ہے. بے حیائی، بے شرمی، زناکاری، بدکاریاں، غلط چیزوں کے رواجات، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں میں. کہیں دور جانے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. سود، بیاج کے معاملات، انٹرسٹ اور سٹے کے معاملات، یا اسی طریقے سے نشے والی چیزوں کا رجحان جو نوجوانوں میں بہت تیزی سے اس زمانے میں بڑھتا جا رہا ہے. بہت تیزی سے اس وقت نوجوانوں کے اندر نشاور چیزیں بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے متعلق؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے اندر آپس میں دشمنی اور پھوٹ ڈال دے. یہ سب چیزیں ایک تو ہو رہی ہیں پیدا، اور مسلمان اور ان میں بھی جو خطبہ ہے، جو علماء ہے، یا اسی طریقے سے جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ رکھ لیتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ محنت اور کام کا میدان اس چیز کو بنایا جاوے، اخلاق درست ہو، تہذیب آوے مسلمانوں کے اندر، ان کے اندر سے گندی خیالات، گندی عادتیں نکلنے والی بنے. لیکن لگے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ رفع یدین کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آمین زور سے کہنا چاہیے یا نہیں، حضور نور تھے یا بشر تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری بحثیں جو آپس میں چھڑ گئی ہیں، بس اسی میں زور سارا کے سارا پکڑ لیا ہے. حالانکہ اگر دیکھنے جاوے یہ جتنے بھی اختلاف ہیں، اس اختلاف کی وجہ سے ایمان پر زد نہیں پڑے گی، ایک بات. دوسری بات، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1% ایسی اختلافی چیزیں ہوگی صرف مسلمانوں میں، 1%. باقی 99% ایسی چیزیں جس میں سب کا اتفاق ہے. بھائی نماز پڑھنے میں کسی کا اختلاف ہے مسلمانوں میں سے کسی میں؟ کوئی مسلمان یہ کہتا ہو کہ نماز نہیں ہے، ہاں یہ کہ پھر وہ دہریہ بن گیا ہو، ہاں یہ کہ پھر وہ اپنے آپ کو ناستک بنا چکا ہو، صرف مسلمان کا لیبل اور نام رکھا ہے، تو پھر تو اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں. لیکن عام مسلمان جس کا ایمان ہے آخرت پر، قرآن پر، حدیث پر، نبی پر، رسول پر، تو وہ نماز کا انکار نہیں کرے گا. ایسے کہ زکوٰۃ، حج، اخلاق کی ساری کے ساری چیزیں، حرام جتنی بھی چیزیں، وہ سب کو حرام کہے گا. تو اتفاق بہت وہ چیز ہے، وہ میدان ہے کام کرنے کا.
اس لیے یہ زمانہ اختلاف کو چھیڑنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ اتفاق کس چیز پر ہو سکتا ہے بس اس چیز پر اتفاق کر لے گئے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. اگر مسلمان کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اتفاق کر لے اخلاق کے اوپر تو اتنی لمبی تعداد نیل کے ساحل دریائے نیل سے لے کر تابخا کے کاشگر تک اتنا لمبا ان کا معاملہ اتحاد ہو سکتا ہے. ضرورت ہے اس چیز کی. اسی لیے تو کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام, منتشر ہو تو چلاتے کی ہو, مرو شور مچاتے کی ہو. پھر تو الغرض عزیز بزرگوں اس زمانے کے اندر ضرورت جس چیز کی تھی ایسے خطبہ ایسے واعظین جو ہمیں صحیح معنی میں گائیڈز رہنمائی کر رہے. اس لیے میں نے بار بار اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا تعلق علماء سے ہونا چاہیے جو ہمیں دین سے جوڑنے والے ہو, جو ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلانے والے ہو. تو یہ بات میں نے ذکر کی. اگلی بات یہ ہے, اگلا پوائنٹ جو وہ زمانہ کہ دیکھیے قائد, ہمارا قائد چاہے وہ مذہبی ہو, ملی ہو, قومی ہو, سماجی ہو یا اسی طریقے سے سیاسی ہو, ہر لحاظ سے قائد ہمارا رہبر آگیوان ایسا ہونا چاہیے کہ جس موقع پر امت کو ضرورت ہو اس موقع پر وہ بولنے والا ہو. ورنہ ہوتا یہ ہے قائدین اپنی رائے ظاہر کرنے کے اندر بہت دیر لگاتے ہیں. اس وقت تک وہ لوگ بولتے ہوتے جن کو بولنا نہیں آتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. مدینہ میں ایک جگہ تیزی سے زور سے آواز آئی اور سب ڈر گئے کہ بھئی کیا ہوا ہے معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا نکالا اور تیزی سے کود کر بیٹھے اور وہ سمت, وہ جہت, وہ جگہ جہاں سے آواز آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور دوڑ کر واپس آئے. دور سے اشارہ کر کے کہہ رہے کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, سب سیف ہے, کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہو. صحابہ حیران ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دوڑے. قائدانہ کردار ہمیں یہ بتا رہا ہے, آگیوان کا کردار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے موقع پر اپنی رائے کے اظہار کرنے کے اندر یا اسی طریقے سے اپنے خیالات کو امت کے سامنے پیش کرنے کا. اور آج کل تو سوشل میڈیا نے اور ایسے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جس نے گھر گھر تک پہنچانا بہت آسان کر دیا, بہت آسان کر دیا ہے. اس چیز نے ہم اپنی بات کو صحیح معنی میں لوگوں تک بہت اچھے ذریعے سے. اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس زمانے کے اندر جیسے کیا ہوا تھا, ایک وقت یہ آیا مسلمانوں پر کہ یہود و نصارہ کی چیزوں کا بائیکاٹ کرے. اسی میں سے یہ جو مائک میں جس پر بول رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے کسی یہود و نصارہ نے اس چیز کا ایجاد کیا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاوے, اس کو چھوڑ دیا جاوے. تو پھر حضرت نے بہت پیاری بات کہی ہے, صلاحیت کا امالہ ہونا چاہیے, ازالہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا؟ یعنی جس چیز کو آپ لے رہے ہیں, جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ چیز اگر صحیح رخ پر آپ نے ڈال دی ہے تو بہت بہتر ہے. اس کو بالکل ختم کر دی جاوے یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہی مائک اگر کسی کلب میں جاتا تو یہ گانے کے اندر استعمال ہوتا, لیکن آج مسجد میں آ گیا, اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی یاد کی جاتی ہے, قرآن حدیث کی باتیں بیان. تو کسی بھی صلاحیت کو صحیح رخ پر اگر ڈال دیا ہے, اچھی جگہ پر لگا دیا تو اس کا ثواب ہے. تو وہ چیز بالکل ختم ہی نہیں کر دینی چاہیے. تو الغرض عزیز بزرگوں کہنے کا ماحصل اس بات سے میرا یہی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ نے جتنے میدان اس وقت میں, اس لیے دیکھیے اس زمانے کے اندر وقت کا سب سے بڑا جو جہاد ہے اس وقت کا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی دین کی بات کو صحیح پلیٹ فارم کے ذریعے سے, اس وقت کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ صحیح پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو اللہ نے دیا ہے اس زمانے کے اندر ہم اپنی بات کو رکھنے والے بنے, پہنچانے والے بنے, لوگوں تک اور امت تک پہنچانے والے بنے. اس کے ذریعے سے ہمارا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے حضور نے. جیسے اس زمانے کے اندر حضور کے زمانے میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو تھی دین کی دعوت پہنچانے کی تھی وہ تھی خط لکھنا, یا تو روبرو دعوت دی جاوے
یا دوسری ٹیکنالوجی تھی کہ خط لکھ کر دعوت پہنچائی جاوے، وہ سب سے لیٹسٹ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو، مقوقس کو، کسرا کو، جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے سب کو خط لکھ کے اور ان کو دین کی دعوت پہنچائی۔ یہ پیغام ہے، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ وقت کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ان کا استعمال کر کے امت کو صحیح رخ پر لانا چاہیے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر قائدین کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ اگلی بات جو ذکر کرنی ہے، دیکھیے اس زمانے نے بہت اچھی بات ہمیں یہ سکھا دی کہ ہمارے جو خوشحال لوگ ہیں، متمول سرمایہ دار مالدار لوگ ہیں، وہ ریزورٹ، ہل اسٹیشن، آبشار، جھیل، پہاڑی وادیاں، گھومنے پھرنے کی جگہ، ان تمام چیزوں کے بغیر بھی اپنی چھٹیاں گزار سکتے ہیں۔ اس زمانے نے ہمیں یہ بات سکھا دی۔ دیکھیے پوری چھٹیاں، گرمی کا پورا ویکیشن سارا کے سارا لاک ڈاؤن میں گزرا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ انسان کی ضرورت وہ بہت محدود ہے، باقی ساری کے ساری چیزیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا تو وہ اس کا شوق ہے، یا وہ اس کی خواہشات ہے، یا انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر وہ فضول کے اندر بہت ساری چیزیں کرتے جا رہا ہے۔ اس زمانے نے ہمیں سکھائی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ حضور نے فرمایا کامیاب ہے وہ شخص جو سب سے پہلے تو اسلام لے آیا، الحمدللہ اللہ نے مسلمان بنایا، اور دوسری چیز ضرورت کے بقدر اس کو روزی مل گئی، جتنے میں اس کا پورا ہو جاتا ہے اس کو روزی مل گئی، اور تیسری چیز حضور نے فرمائی وہ ملنے کے بعد اس کو قناعت بھی ہو گئی، یعنی وہ زبان سے کہنے بھائی شکر ہے بھائی پورا ہو جاتا ہے، ورنہ ہوتا یہ حال کہ جتنا بھی ملے زبان سے شکریہ کے الفاظ یا اسی طریقے سے کہ نہیں الحمدللہ آسانی کے ساتھ وہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو ساری کے ساری چیزیں ہیں، وہ سب کے سب جو چیزیں ہیں، وہ ساری کے ساری چیزیں خواہشات کے اندر پھر داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ سے جب مانگو تو دعا یہ مانگو کہ اللہ آپ نے ہمیں جو روزی دی ہے اس پر ہمیں قناعت دے دیجئے، یعنی جس پر ہمارا گزارا ہو جاتا ہے ہمیں صبر دے دیجئے اس روزی کے اوپر۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، ورنہ انسان کو بہت ملنے کے بعد بھی اس روزی پر قناعت نہیں ہوتی ہے، بس وہ خواہشات کی دوڑ کے اندر بس ایک لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس زمانے نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر چھٹیاں باہر گزارے، ریزورٹ میں گزارے یا اسی طریقے سے کسی گھومنے پھرنے کی جگہ میں گزارے بھی انسان کی چھٹیاں گزر سکتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہر سال جب بھی چھٹیاں آتی ہے تو ایسے موقع پر ہر شخص اپنا ایک پروگرام بنا ہی لیتا ہے گھومنے پھرنے کا، ناجائز نہیں ہے، جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن بے شرمی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، گناہ کے کام نہ ہو، اس میں فضول نہ ہو، اچھے طور پر گزار کر آئے ہیں، اور اس کی ترغیبات بھی دی گئی ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا کسی نے سافروا تصحوا، سفر کرو گے تو اس میں صحت بھی ملے گی اور تجربے بھی بہت سارے حاصل ہوں گے۔ اس لیے جو انسان علم جو کتاب سے حاصل کرتا ہے اور ایک دیکھ کے جو علم حاصل کرتا ہے اس سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے ملتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا حج کے بیان میں 2015 سے پہلے کر دیتا تھا، بھائی کر دیے بیان کہ بھائی حج ایسے کرے، لیکن ایک پریکٹیکلی جب جگہ دیکھی تو اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی حج کیسے کیا جاتا ہے، قدم بقدم کس طریقے پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز دیکھ کر جو چیز علم آتا ہے وہ ہمیشہ چھپ جاتا ہے دماغ میں، اور پڑھ کے جو آتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ نکل بھی جایا کرتا ہے۔ تو الغرض سفر کے ذریعے سے، گھومنے کے ذریعے سے علم بھی حاصل ہوتے ہیں، تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے، صحت اور تندرستی بھی انسان، لیکن اس میں پھر حرام کام نہ ہو۔ حرام کام ہونے کا مطلب ناجائز چیزیں نہ ہو، طرح طرح کی غلط چیزیں اس میں داخل نہ ہو جائے۔ لیکن اس زمانے نے سکھا دی کہ بھئی گھر میں رہ کر بھی یہ چیز گزاری جا سکتی ہے۔ اگلی بات اور بہت اہم بات ہے، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جتنے بھی ڈھونگی بابا ہے، پیر صاحب ہے، یا اسی طریقے سے جو باپو ٹاپو ہے، ان کے پاس کوئی سپر پاور اور شکتی وکتی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا، بعض لیٹر باہر پڑتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں اتنے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو اور کیسے بھی حالات ہو، گھر کے اندر اگر جھگڑے کروانے ہیں
رکوانے والے تو بہت کم ہی ہوتے ہیں، کروانے ہیں تو اس سے ہم سے ربط کرے یا اس طریقے سے. تو اس زمانے نے ایک چیز یہ سکھا دی ہے، ہمیں بتلا دی ہے کہ اگر وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں تو اس کورونا کو اس زمانے میں انہوں نے ختم کیوں نہیں کر دیا پھر. اس لیے یہ باپو ٹاپو کے جو چکر ہے یہ سارے کے سارے ان کے چھوڑیں. دیکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. کوئی سپر پاور، کوئی شکتی وقتی نہیں ہوتی، صرف جو کام کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے کہ لوگوں کو گانڈا اور پاگل کیسے بناوے، بیوقوف کیسے بناوے. اور ظاہر سی بات ہے مذہب کا لباس جو بھی پہن کے جو بات کرے گا تو اس کے اندر اس مذہب کے لباس کے اندر بھائی سمجھے بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو چاہے اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، سنت کے خلاف کام کرتا ہے، عورتوں کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے، عورتوں کو نچوا رہا ہے، عورتوں سے گلے مل رہا ہے، یا پتہ نہیں جو کچھ اس میں ساری چیزیں پھر ہو رہی ہے. تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اس لائن پر چڑھتا ہے سب سے پہلا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں سے یقین اس کا کم ہو جاتا ہے. آپ ان کو کہیں، ایسا کبھی ملے نا کوئی آپ کو جو آپ کو کہے بھئی یہ تکلیف ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ یا یہاں چلے جاؤ، ان کو ایک مرتبہ کہ بھئی دعا کرو نا، ان کو زور آئے گا دعا مانگنے میں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے اس کی نحوست ان پر یہ پڑی ہے کہ اللہ نے مانگنے کی توفیق بھی ان سے چھین لی ہے، اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوگی ان کو. تو سب سے پہلا نقصان اللہ سے وہ دور. اور دوسرا نقصان ان کا یہ ہوگا پوری زندگی پھر اسی چکر میں لگے رہیں گے، پوری زندگی گزر جائے گی. پہلے کم لیول کے بابا پاس جائیں گے، پھر اس سے اونچے لیول کے بابا پاس جائیں گے، پھر کہاں سے کانٹیکٹ ملے گا کہ وہ لیکن چارجز تھوڑا ہائی ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ بس وہ ایک جھاڑو پھرائیں گے اور ہو جائے گا آپ کا کام. تو پھر وہ جائیں گے ان کے پاس چاہے چارجز کتنے بھی ہائی ہو، کہ کام بن جاتا ہے نا. عقیدے کا بگاڑ اس کی وجہ سے ہوگا. تیسرا نقصان اتنا خطرناک نقصان ہے تیسرا تو کہ جس پہلے کیا ہوگا کہ مسلمان جائے گا پریشانی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اور وہ مانگنا اللہ سے کم. دوسرا نقصان یہ ہوا. تیسرا نقصان کیا ہوگا کہ جب مسلمان عامل جو ہے ان سے کام نہیں بنیں گے تو کوئی دھیرے سے رہ کے کہے وہ بھوئے پاس چلے جانا وہاں ہو جائے گا کام، وہ پنڈت کے پاس چلے جاؤ آپ کو تکلیف ہے نا، ایک مرتبہ نکل جائے گا بس پھر تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے. وہ جانے کی وجہ سے اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم، کفر شرک کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا، جو کسی کاہن، جوتش، پنڈت، بوئے یا ایسی چیزوں کے پاس گیا اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین کر بلکہ آیا، تو اسی دن حضور نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ختم ہو گیا. کافر کفر تک انسان اس لائن کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے ایک استاد ہے، انہوں نے بہت تجربے کے بعد ایک بات کہی ہے کہ کئی عاملین جن کو بہت اچھے عامل کہے جاتے ہیں، جو بہت بہترین، ساری چیزوں کا نچوڑ انہوں نے ذکر کرنے کے بعد آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ اصل میں جو پریشانی یا جو تکلیف جو تھی وہ صرف 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے دور کی ہے. صرف 3 چیزوں. کبھی کوئی پریشانی لگ رہی ہے تو بعض مرتبہ سائیکولوجی ہوتی ہے، دماغی تھوڑا توازن ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا ایسی کوئی ہو سکتی ہے. ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ کسی نے کروا دیا ہے، وہ تو عامل کے اندر جتنا گھسیں گے وہ تو پہلے ہی دن کہہ دے گا نہیں کسی نے کروا ہی دیا ہے. اچھا سب سے پہلی چیز تو ایسی مل گئی کہ جھپٹ میں آ گئے. سب سے پہلی چیز بس جھپٹ، تو اتنا پیٹرن لفظ ہو گئے کہ جھپٹ تو فوراً ہی آ جاتی. تو وہ کہتے 3 باتوں پر عمل کر لے. سب سے پہلے قرآن کا اہتمام، روزانہ پڑھے. دوسری چیز تہجد کا اہتمام، اور تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام. یہ 3 کام کوئی بندہ اگر کر لے گا، جھپٹ یا اسی طریقے سے نظر یا دوسری ساری کے ساری چیز اللہ سارے باپو ٹاپو سے اس کو بچا لیں گے. اس لیے اس چیز کی کوشش کریں، اس چیز کا اہتمام کریں کہ ان تمام چکروں سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنے. تو اس زمانے نے یہ چیز سمجھا دی ہمیں کہ جتنے بھی پہنچے ہوئے تھے وہ صرف اپنے گھر تک ہی پہنچے ہوئے تھے، باہر کہیں پہنچے ہوئے نہیں تھے. یہ زمانہ بہت ساری چیزیں سکھا کر گیا.
تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔